عجل الأوطار فرج الشريف عليه الصلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام واختمنا مع الزوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في رضا الحسين عليه السلام واحشرنا تحت اللواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار الصلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام على حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم الطوبى والصقر أشجر المدينة أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرسي الإمام المسيح الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القطائب والشهاب الساكب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد الفتح إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر عظمت اہل بیت علیہم السلام کے شان نشان ہدیہ صلوات. ایام ازاں میں قریش پر جہاں جہاں بھی سفید رائے شہر کربلا بچھی ہوئی ہے اس کی محافظت کے واسطے تمام تر عزاداران سید الشہداء کی محافظت کے واسطے اور بالخصوص اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمین و زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات کی تلاوت. سامعین زیرکان، موالیان حضرت کرام، محبان آل اطہار، بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتعیین محمد و آل محمد علیہ السلام، حکمت الہیہ اور ولایت معصومین علیہ السلام کے ایمان سے
سلسلہ گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جہاں ہم نے کل کی بات روکی تھی وہیں سے آغاز کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ وہ فضل گنوا دیا تھا ہم نے، لیکن آج اس گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھانا چاہیں گے کہ مجاہدین کو جو اللہ نے فضل دیا ہے وہ کون سے مجاہد ہیں؟ کہاں پہ اموالہم وانفسہم، دو طرح کے مجاہد ہیں۔ ایک وہ جو مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے، ایک وہ جو نفس کے ذریعے جہاد کر رہا ہے۔ پتہ چلا جہاد دو ہے، ایک نفس والا جہاد، ایک مال والا جہاد۔ نفس والا جہاد بڑا ہے یا مال والا جہاد بڑا ہے؟ دیکھیے میدان جنگ میں جو جہاد کیا جاتا ہے یہ بھی نفسی جہاد کی ایک صورت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ نفسی جہاد کی ایک صورت ہے جس میں ذات خرچ ہو رہی ہے۔ ایک جنگ سے واپسی پر نبی نے فرمایا تھا کہ ہم ایک جہاد سے دوسرے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اور کہا من الاصغر الی الاکبر۔ یا رسول اللہ جنگ تو آپ نے جیت لی، اسے اصغر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اکبر کون سا جہاد ہے؟ تو کہا جہاد اکبر نفس کا جہاد ہے، یعنی جو اپنے نفس کو مارتا ہے وہ جہاد اکبر کرتا ہے۔ آپ میدان جنگ میں نہیں تھے، ہم اور آپ مولا امیر کے ساتھ نہیں تھے، اور یہ دنیا کو فیصلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم 1400 سال پہلے ہوتے تو کہاں ہوتے۔ ایک جنگ میں جنگ جمل میں علی کے صحابی نے مولا سے آ کے کہا تھا مولا کاش آج میرا بھائی بھی ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا۔ علی نے فرمایا وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا مولا وہ بیمار تھا۔ کہا ہمیں دوست رکھتا ہے؟ کہا جی بالکل مولا رکھتا ہے۔ فرمایا وہ ہماری فتح میں شریک تھا۔ بات یہاں پہ رک جاتی تو ہمیں آپ کو اتنا لطف نہ آتا، لیکن آگے بادشاہ علی نے کرامت کی انتہا کر دی۔ علی نے فرمایا صرف وہی شریک نہیں تھا، وہ لوگ کہ جو ابھی ماؤں کے صلبوں میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ یعنی علی نے فیصلہ کر دیا کہ 1400 سال بعد بھی اگر کوئی آ کر علی کو دوست رکھے گا تو وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہوگا کہ اگر ہم 1400 سال پہلے ہوتے علی کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کے ساتھ ہوتا، ہاں ہم تو امیر المومنین کے ساتھ ہوتے، دستور مولا علی نے دیا۔ علی کے ساتھ بھی جو علی کے ہمراہ ہو کے جہاد کیے صحابی علی نے، اصحاب امیر المومنین نے، وہ جہاد اکبر نہیں تھے، اصغر تھے۔ جتنے غزوات نبی نے لڑے ہیں وہ جہاد اصغر ہیں۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے نفس کا جہاد، اور اسی لیے کہا اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک۔ سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں ہے، شیطان دشمن ہے ہمارا، لیکن اعداء عدوک، تیرے دشمنوں میں سے دو طرح کے تیرے دشمن ہیں۔ ایک دشمن شیطان ہے، ایک دشمن تیرا نفس ہے۔ اور اعداء عدوک، دشمنوں میں جو بڑا دشمن ہے وہ تیرا نفس ہے۔ نفسک التی بین جنبیک، وہ نفس جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو پتہ چلا نفس جس نے مار لیا
اس نے اپنے دشمن کو مار لیا، جس نے نفس پہ قابو پا لیا اس نے اپنے دشمن پہ قابو پا لیا۔ یہ نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے، تلوار کا جہاد جہاد اصغر ہے۔ ہمیں اصغر کا موقع نہیں ملا تھا، اصغر کا موقع نہیں ملا تھا، ملتا تو یقیناً کرتے، سارے بڑھ چڑھ کے کرتے، الحمدللہ سارے درجہ شہادت پہ فائز ہوتے، لیکن ہمیں اکبر کا موقع مل رہا ہے تو کیا خیال ہے اکبر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اکبر کا موقع مل رہا ہے۔ اب آئیے فضل کی طرف کہ جس پہ فضل ہوگا اس کا اکبر کیسا ہوگا اور اس کا اصغر کیسا ہوگا۔ پہلے اصغر کو لے لیتے ہیں، علی پہ ہے فضل، علی کے جہاد اصغر کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ علی جو کام کرے وہ اصغر نہیں اکبر ہی ہوتا ہے، لیکن جہاد اصغر ہے۔ جہاد اصغر علی کا لے لیتے ہیں، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کیا صرف اس وقت کے لوگوں کی عبادت نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک کی عبادتیں ثقلین کی عبادتیں ہیں۔ وہ عبادتیں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس میں نوح کی عبادت بھی ہے، یعنی نوح کی عبادت علی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کرتی، یحییٰ کی عبادت علی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کرتی، ابراہیم نبی کی عبادت کا علی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کرتی، زکریا کی عبادت علی کی عبادت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ آدم سے لے کر آدم تک، آدم سے لے کر قیامت تک ثقلین کی عبادتوں سے ایک ضربت افضل ہے۔ یہ ثقلین کی عبادتیں جہاد اصغر ہے یا اکبر؟ سوچ کے بولیے، مشکل بات ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے یا اصغر؟ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت ہے نفس کا عمل، اور نفس کا عمل جہاد اصغر نہیں اکبر ہے۔ علی کی تلوار والی ضربت جہاد اکبر ہے یا اصغر ہے؟ آپ کی یہ ہے جہاد اصغر، جس کا اصغر ثقلین کے اکبر جیسا نہیں ہوتا۔ یا علی، جس کا اصغر ثقلین کے اکبر جیسا نہیں ہوتا۔ اور جملہ یہاں پہ آ گیا ہے تو رک کے کہہ دوں، اصغر و اکبر کی بات ہو رہی ہے تو جملہ سماعت فرمائیے گا۔ علی یہ اصغر تھا، چھوٹا 6 ماہ کا، لیکن یہ بالنسبت اصغر تھا، بڑے بھائیوں کی نسبت چھوٹا تھا، ورنہ علی اصغر بھی ہو تو اکبر ہوتا ہے۔ چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے۔ جہاد اصغر جس کا جہاد اکبر سے بہتر، اور ثقلین کے جہاد اکبر سے بہتر، اس کے جہاد اکبر کا کیا کہنا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے نفس بیچا تو اس نے آیت اتار دی، جب اس نے انگوٹھی دی تو اس نے آیت اتار دی۔ اس کے اکبر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، خود اس جیسے بھی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، یعنی ساجدوں کی زینت ہے۔ اور جب بات آئی تو کہا، عبادتوں کا جب تذکرہ ہوا تو کہاں میری عبادت، کہاں دادا علی کی عبادت۔ نام کا بھی علی ہے لیکن پھر بھی عبادت کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر کسی ہستی نے تاریخ میں یہ کہا ہو، دیکھیے اگر کوئی اصغر میں کسی کی معاونت کرے تو کتنی بڑی معاونت ہے، اگر کوئی اکبر میں کسی کی معاونت کرے تو کتنی بڑی معاونت ہے، ٹھیک ہے۔
جہاد اصغر میں معاونت رسول کی علی نے کی، ہر مقام پہ کی معاونت ہے، جس کا اصغر اکبر سے بڑا، اگر کوئی اس کے اکبر میں اس کی مدد کر دے، حیران نہ ہوئیے، اگر کوئی اس کے اکبر میں اس کی مدد کر دے تو کتنا بڑا مددگار ہوگا وہ، کتنی بڑی مددگار ہستی ہوگی وہ، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل، اس کی نمازوں کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، اور علی نے جملہ کہا تھا نعم العون علی طاعت اللہ، کہ میں نے زہرا کو بہترین مددگار پایا ہے، جو علی کے جہاد اکبر میں علی کی مشکل کشائی کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ مباہلہ اصغر تھا یا اکبر؟ جنگیں جتنی بھی لڑی وہ اصغر تھی، میں ایک جائے سے پیش کروں، مباہلہ تلوار سے نہیں لڑنا تھا، مباہلہ لڑنا تھا کردار سے، مباہلہ لڑنا تھا صداقت سے، اور کہا نا قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جاؤ تم اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، مباہلہ نہیں پڑھنا چاہتے، ایک اشارہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ رسول لے کے کن کن کو گئے؟ ابنانا میں کس کو لے کے گئے؟ ایک ابنانا میں ایک گیا یا دو گئے؟ دو گئے۔ نسانا میں کتنی گئی؟ کتنی گئی؟ ایک گئی۔ رک کے جملہ شاعر کا نقل کر دے، خوبصورت انداز میں انہوں نے مصرے پڑھے، میر تکلم بھائی نے، انہوں نے کہا یہ تو نساءنا کے سبب آ گئی بطول، کہتا نا نساءنا وَنِسَاءَكُمْ، یہ تو نساءنا کے سبب آ گئی بطول، ورنہ تو جیت سکتی تھی فضا و باہلا۔ تو ابنانا میں بیٹے گئے، نساءنا میں حضرت زہرا گئی، انفسنا وانفسکم میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے۔ یہ سارے کے سارے جو گئے ہیں جہاد اکبر ہے، یعنی جہاں صداقت کی جنگ کرنی ہے۔ پھر جملہ رک کے کہہ دوں، جو علی کے جہاد اکبر میں مدد کرے اسے بطول کہتے ہیں، اور جو محمد کے جہاد اکبر میں مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں، انہیں حسنین کہتے ہیں۔ کیا درد کروں اس حد تک کہ محمد کے جہاد اکبر میں جو مدد کر رہے ہیں وہ پنجتن کے 4 انوار ہیں۔ تو اب جہاد اکبر اتنا مشکل ہے، اتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو جہاد اکبر کے واسطے، جس کے اصغر کا مقابلہ نہیں، اس کے اکبر کا مقابلہ کیا ہوگا؟ تو فضل والوں کو فضل والا رہنے دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ جس پہ وہ اپنا فضل کرتا ہے، اور کل کی آیت یاد ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اپنا فضل ہے وہ جس پہ چاہے کر دیتا ہے۔ اب جس پہ فضل کرے اسے ولایت علی دے دے، جس پہ فضل کرے اسے حکمت عطا کر دے۔ آئیے دیکھتے ہیں، گفتگو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے، تو کسے کسے حکمت ملی ہے، یہ اہم سوال ہے یا نہیں؟ آج دیکھ لیجیے، بڑے بڑے برانڈ جب کسی کو اپنا ایمبیسڈر بناتے ہیں تو چھوٹی موٹی شخصیت کو نہیں بناتے، تو کسی بڑی شخصیت کو بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری شے اس کے پاس ہے۔ تو آؤ دیکھتے ہیں کہ حکمت کس کس کے پاس ہے۔
تو قرآن کو کہا سورہ زخرف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہم نے عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب ہم تمہیں کتاب دے دیں و حکمہ اور حکمت دے دیں، جن سے عہد لیا نبیوں سے، پھر ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنصُرُنَّ، تم اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ نبیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں نبی پہ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ پتہ چلا صرف محمد الرسول اللہ پڑھنا کمال نہیں ہے، جنگ میں موجود رہ کے اس کی مدد کرنا بھی کمال ہے۔ رائے فرار قرآن نہیں دے رہا، پھر جو رسول آئے گا تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ بتاؤ مجھے کیا یہ عہد لیتے ہو؟ سب نے کہا ہم عہد لیتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہے عالم اربع کی، جب نبیوں سے عہد لیا گیا، جس چیز کا عہد لیا گیا، پھر وہی پہ بات ہے، عہد تو لیا گیا، جس چیز کا عہد لیا گیا بھائی حقیقت کہ فار ایگزامپل صدر اگر عہد لے باقی اراکین سے تو اس کے لیے کوئی چیزیں تو ہونی چاہیے جن پہ عہد لیں۔ اگر عہد لیں سامنے کچھ بھی نہ ہو تو کس چیز پہ عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب دوں گا پھر حکمت دوں گا۔ یہ عہد اللہ نبیوں سے لے رہا ہے، کس چیز پہ لیا؟ حدیث اسراء، جسے حدیث معراج بھی کہا جاتا ہے، بڑی طولانی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ایک فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ ان نبیوں سے پوچھئے علی ما بعثوا، کس چیز پر آپ کو نبوت ملی ہے؟ تو نبیوں نے محمد کو پڑھ کے کہا تھا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، ہم نے پہلے محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر علی رضی اللہ پڑھا، اللہ نے ہمیں نبوت دی۔ ہم نے جو اقرار لیا ہے کس چیز پر لیا ہے؟ اعلیٰ ولایتی کا، رسول کی ولایت پر۔ ولایت رسول کے پاس بھی ہے جو حق کے تصرف، اور دیگر روایتوں کے اندر ہے ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت جمیع صحف کے اندر موجود ہے، اور کسی نبی کو اللہ نے مبعوث نہیں فرمایا جب تک رسالت کا اقرار نہیں دیا، رسول اللہ کی اور ولایت علی کا اقرار نہیں لیا۔ میں لفظ رک کے کہتا ہوں ایسے بنتا ہے رسول کا نمائندہ۔ تاریخ جسے یاد ہے اسے جملے کا لطف گھر تک آئے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے ڈاکو جس مقام پہ بیٹھ کے لوٹا ہوا مال تقسیم کیا کرتے تھے، اس مقام پہ بیٹھ کے بننے والے اور ہوتے ہیں، اور جس کی ولایت کے بعد اللہ نبی بنائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ جہاں لوٹا جاتا ہے وہاں سے آنے والے اور ہوتے ہیں۔ الہی نمائندہ جس کی ولایت کے کلمے کے بغیر نبی
हुसैनियों को नबूवत न मिले। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था दरबार वलीद में, इन्ना अहलो बैतिन नबूवा, हम नबूवत के घर वाले हैं। ये जो पूरा खुतबा मौला ने इरशाद फरमाया, पूरा खुतबा फज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल है। उसने कहा था बैयत कीजिए, मौला ने ठुकराया बैयत के मुतालबे को, और ये कह के ठुकराया, फरमाया इन्ना अहलु बैतिन नबूवा व मअदनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका व महल्लुर रहमा बिना फतहल्लाहु व बिना खतमल्ला व यजीदुन रजुलुन फासिकुन शारिबुल फुरूरे व राकिबुल फुजूरे व मुअलिनुन बिल फिस्के व कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। इन्ना अहलु बैतिन नबूवा। अब चूंकि खुतबा है मौला का, तो फिर जब तर्जुमा किया जाए तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। एक एक लफ्ज एक एक हर्फ पे तवज्जो रखिएगा। इन्ना बतहकीक हम अहलु बैतिन नबूवा, अहले बैत हैं नबूवत के, यानी बताया कि नबी के बैत में भी रहने वाले सारे अहले बैत नहीं होते। भाई आप तारीख से दलील ले लीजिए, बीबी उम्मे सलमा लुत्फाया जुमले का, जिन्हें आया वो सलामत रहे, लेकिन मैं जुमला खोल भी देता हूँ, मुश्किल था। देखिए बीबी उम्मे सलमा, उन्होंने इजाज़त तलब की थी रसूल से, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए मैं चादर के नीचे आऊँ। बैठे रसूल में रहती थी, और रसूल ने कहा नहीं, आंती अलल खैर, आप खैर पे हैं। जिसे रसूल कहे कि खैर पे हैं, जितनी बड़ी मंजिल होगी, कहा आंती अलल खैर, आप खैर पे हैं, बैत वाली हैं, अहले बैत में नहीं आ सकती। यही तो बताना है, जब कोई खैर पे होते हुए अहले बैत में नहीं आता, फिर कोई शर पे होते हुए अहले बैत में कैसे? सारे अहले बैत नहीं है, इसीलिए कहा अहलु बैतिन नबूवा, हम नबूवत के घर वाले हैं। ऐ शिया सुन्नी साहिबान सोचिएगा, नबूवत कब से है? ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे यहाँ के 40 साल बाद नबी बना। कौन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, आदम माँ और तीन के दरमियान था, मैं नबी था। उन तो नबीयन, मैं तब भी नबी था। अव्वल मा खलक़ अल्लाह, ये भी मुत्तफ़क़ अलैह बिरादरान की किताबों में भी, तब से नबूवत है। हुसैन कह रहे इन्ना अहलु बैतिन नबूवा, यानी जब से नबी है तब से हम उसके हैं। तो अब जब रसूल ने कहा हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तब से हुसैन रसूल से नहीं, जिस दिन से रसूल रसूल है उस दिन से हुसैन रसूल से है। जब तक कयामत नहीं आती रसूल हुसैन से है। हम रिसालत की काने हैं। अला विलायती का व विलायत अली इब्न अबी तालिब, हाँ इसको समझ लें तो विलायत की काने, रिसालत की काने समझ में आ जाएगा। व मुख्तलफुल मलाइका, हम वो हैं जिनके पास मलाइका आते जाते रहते हैं। व महल्लुर रहमा, रहमतें हम पे नाजिल होती हैं, रहमतें हम पे नाजिल होती हैं। कौन कौन सी रहमतें नाजिल होती हैं? वो हम पे रहमतें नाजिल कर रहा है। बिना फतहल्लाह व बिना खतमल्लाह, अल्लाह ने इब्तदा भी हमसे की, इम्तहा भी हम पे करेगा। यहाँ रखना है मुझे, अब बड़े अहम मौजू की तरफ इशारा करना है। वो इब्तदा क्या है? वो इब्तदा अली है।
وہ انتہا کیا ہے؟ وہ انتہا مہدی مولا ہے، امام کے ظہور میں تاجر۔ اب یہ آج کل کی بات ہے، رک جاؤں گا میں اس جملے پر۔ دو طرح کے نظریات ہیں عالم اسلام میں، ایک مہدی موعود کا نظریہ ہے، ایک مہدی موجود کا نظریہ ہے۔ مہدی موعود یعنی جس کی وعید سنائی گئی ہو، جس کی بشارت دی گئی ہو، یہ نظریہ برادران اہل سنت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود ہیں، یعنی جن کی وعید سنائی گئی، ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مہدی موجود ہیں، بِإِذْنِ اللہ اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہیں۔ یہ مہدی موجود کا نظریہ ہے۔ نظریہ تو دونوں کے یہاں ہے اور شخصیت بھی ایک ہی ہے۔ پھر یہاں دست ادب جوڑ کے التماس کروں گا ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے سے، ہر اہل سنت بھائی سے، اگر کوئی مہدی موعود کی شان میں گستاخی کرے، مہدی تو وہی ہے کہ جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ جنہوں نے آنا ہے، تو مہدی موعود کی شان میں گستاخی مہدی موجود کی شان میں گستاخی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر قرآن میں کی گستاخی ہو تو بولا جائے اور ناطق قرآن کی ہو تب زبانیں خاموش کیوں ہو جائے؟ یہ ابھی ماضی قریب میں بالکل چند دن پہلے بدترین گستاخی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ ہم نے تب بھی ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک، ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی گئی، مجالس سے لے کے محافل تک۔ لیکن آج جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا، کل تک ہم جب کہتے تھے نا گستاخ آل محمد موجود ہے، تو ہم سے کہتے تھے کہاں ہیں، لو دیکھو ایسے ہوتے ہیں۔ تو خدا را چاہیے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی قرآن چلایا گیا، گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ ہم صف اول میں موجود تھے اس گستاخی کا احتجاج کرنے کے لیے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب صامت کی گستاخی ہو ہم آپ کے ساتھ ہوں، اور جب ناطق کی گستاخی ہو آپ ہمیں چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں؟ سوچئے، دونوں کی گستاخی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نہ قرآن صامت کی گستاخی ایکسیپٹیبل ہے، نہ قرآن ناطق کی گستاخی ایکسیپٹیبل ہے۔ کیوں؟ یہ 14 ناطق قرآن ہے۔ میں اب دلیل اپنی روایت سے دوں تو پھر اعتراض ہو سکتا ہے۔ جنابی المبدع شیخ سلیمان حنفی قندوزی علیہ رحمہ نے بھی یہ جملے لکھے کہ جب صفین کے موقع پر قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا تو علی نے جملے فرمائے تھے، انا القرآن الناطق، وہ خاموش کتاب ہے، میں بولتا قرآن ہوں۔ قرآن ناطق جو بولتا ہے ایک مرتبہ صامت بھی نیزے پہ بلند ہوا، جملہ آنکھوں میں نظر رکھیے گا، ایک مرتبہ ناطق بھی نیزے پہ بلند ہوا، لیکن جب صامت نیزے پہ بلند ہوا وہ خاموش رہا، جب حسین بلند ہوا آیتیں پڑھتا رہا۔ ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، ہم مختلف الملائکہ ہیں، ہم محل الرحمہ ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ اللہ نے ابتدا بھی ہم سے کی ہے، اللہ انتہا بھی ہم پہ کرے گا۔ مہدی موعود اور مہدی موجود، رکوع ایک لحظے کو، مہدی موعود کا نظریہ جن جن کے پاس ہے، ذرا ایسے کیجئے کہ آپ کسی کو انتخاب کر لیں کہ یہ جو مہدی موعود ہیں، جن کی وعید سنائی گئی ہے، جن کی بشارت سنائی گئی ہے، جن کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی مہدی دورہ ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ نہیں، ہم بتا تو سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ رسول کا بیٹا ہے، رسول کا جانشین ہے، رسول کا آخری نائب ہے، ہم اس کا انتخاب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہم اس کا انتخاب اجماع سے نہیں کر سکتے۔ بابا یہی تو بتانا ہے، جب رسول کے آخری
عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، جہاں اتنا کوئی ٹھیک ہو گیا ہاتھ چکے دوسرے نے فائدہ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زبان کے ذاتِ مولا. مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بابا سے بلند یہ بلند نہیں تھی، اور کس منزل پہ آ کے دیکھیے بات جڑ رہی ہے. میں جوڑ دیتا ہوں، یہ بلند نہیں تھی، بلند صلوات پڑھنی چاہیے، لیکن میں پہلے اس کی دلیل دے دیتا ہوں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک عزیز نے ہم سے کہا بھی تھا 2-3 دن پہلے کہ آپ صلوات کی اہمیت بھی انہیں بتائیے گا، یا صلوات کا معنی غالباً انہوں نے کہا تھا. تو بہرحال موضوع کے اندر جہاں بات آئی وہاں معنی بھی پیش کرتے تھے، لیکن اہمیت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. آج بات ہو گئی ہے تو کر دیں. پیغمبر نے فرمایا جس کی زبان پر ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا پہنا ہے. نبی نے فرمایا جب تم مجھ پر صلوات پڑھو، طریقہ بتایا. وہ طریقہ آج جو ممبر پہ آنے والے کہتے ہیں نا بابا سے بلند صلوات، بالکل درست کہتے ہیں. یہ طریقہ روایت میں، وہ روایت کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب تم مجھ پر صلوات پڑھو. ارفعوا فعل امر لگایا. فعل امر اگر رسول لگا رہے ہیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ امر کر رہے ہیں نا، رسول امر کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہا ما شئتم جو تم چاہو، یا ان شئتا اگر تم چاہو. نہیں، فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب مجھ پر درود پڑھو آواز کو بلند کیا کرو. یا رسول اللہ کر لیں گے یہ علی مسجد والے آواز بلند دستے ادب جوڑ کے؟ آپ بھی فرما دیجئے ملے گا کیا؟ تو روایت نے یہ کھول دیا تھا. فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب تم مجھ پر اونچی آواز میں درود پڑھو گے فإنھا تذھب بالنفاق، تمہارا اونچی آواز سے مجھ پر درود پڑھنا تم سے منافقت کو دور کر دے گا. محمد بابا سے بلند یہ منافقت کو دور کر دیتا ہے. منافقت یعنی یزیدیت دور، منافقت یعنی آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کی محبت دور. منافقت دور ہو جاتی ہے. کیا آتا ہے؟ حسینیت آتی ہے. فإنھا تذھب بالنفاق. اب بڑھتے آگے مکمل کرے مولا کا. فرمایا ہم معدل الرسالہ ہیں. جوڑیے گا، موضوع کا حسن دیکھیے گا، لطافت لیجیے گا. نبیوں کو اللہ نے نبوت دی، اور نبوت دیتے ہوئے کہہ رہا ہے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا. حسین کہہ رہے ہیں ہم رسالت کی کانے ہیں. رسولوں کو حکمتیں ملی یا نہیں ملی؟ میں جملہ رک کے کہہ دوں، رسولوں کو حکمتیں ملی. حسین نے کہا ہم رسالت کی کانے ہیں، تو نبیوں کی حکمتیں آل محمد کا صدقہ تھی. حکمت آل محمد کا صدقہ خداوند نے مطالعہ عطا کی. حسین نے اپنا تعارف تمام کر دیا. اس کے بعد یزید کا تعارف کروایا اور کہا بے شمار لعنت حسین کے بعد. کہا رجل فاسق، رجل مرد ہے، فاسق. فاسق اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے. جان بوجھ کر واجب چھوڑتا ہے. جان بوجھ کی تعبیر سمجھ رہے آپ؟ یعنی جو چھٹائی سے واجب چھوڑتا ہے وہ فاسق ہے. رجل فاسق شارب الخمور، یہ عام نہیں ہے، یہ شرابی ہے. راکب الفجور، یہ سرکشی کے گھوڑے پہ سوار ہے. وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، عَلَى الْإِعْلَانِ گناہ کرنے والا ہے. جملہ رک کے کہہ دوں جوانوں کے واسطے. عَلَى الْإِعْلَانِ گناہ. میری گاڑی کی USB میں اگر کوئی ایسی آوازیں ہیں کہ جو آوازیں حسین کو پسند نہیں ہیں
اور پھر بھی میں والیوم 20-30 پہ کر کے سرے عام اپنی گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو گویا میں علل اعلان گناہ کر رہا ہوں۔ اگر میرے گھر سے وہ آوازیں آ رہی ہیں جو ابھی بہت خوبصورت اعلان ہمارے ناظم ممبر صاحب نے کیا، میں بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی، ہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا نظام بنائیے کہ اگر آپ 10 دن کے بعد یہاں پہ کم آ رہے ہیں نا، یقیناً 10 دن کے بعد پھر کچھ ایسے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، وہ 10 دن کے بعد نہیں آتے، فقط ڈیلی کے نمازی رہ جاتے ہیں، لیکن 10 دنوں میں ایسا ڈسپلن ہو کہ محلے والے یاد کریں وہ 10 دن کب آئیں گے، یہ نہیں کہ پریشان ہوں کہ وہ 10 دن آگے، ٹھیک ہے ہاں، اگر تو آپ رک جائیے یہیں پہ۔ علل اعلان گناہ دیکھ لیجیے گا کون کون سی چیزیں علل اعلان گناہ میں آتی ہیں، یہ اسائنمنٹ ہوم ورک سمجھ کے لے جائیے گا، کون کون سی چیزیں کہا، یہ راکب فجور ہے، یہ مولن بالفسق ہے، یہ قاتل نفس المحترمہ ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا، یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یعنی میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں ہے، میرے بابا جیسا اس کا بابا نہیں ہے، اس کے ہاتھ سلامت رہے، میرے دادا جیسا اس کا دادا نہیں ہے، میرے نانا جیسا اس کا نانا نہیں ہے، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں ہے، میری بہن جیسی اس کی بہن نہیں ہے، وہ ہندا کی نسل سے ہے، میں بطول کا بیٹا۔ کل انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ حضرتارو، حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، قافلہ لٹنے کے قریب ہے، 28 رجب کو میرے مولا مدینے سے نکلے، 3 شعبان کو دن دیکھیے گا جس دن حسین دنیا میں آئے، وہ 3 شعبان، 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، یعنی وہی روز ولادت حسین جو ہے۔ مکہ میں پھر حسین کا قیام تو نہیں تھا، 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک میرے مولا مکہ میں رہے۔ کوئی 4-5 ماہ پہلے اگر مکہ چلا جائے اور عین اس روز جس دن پوری دنیا کے حاجیوں نے اکٹھا ہونا ہے اسے کہا جائے مکہ چھوڑ دو، تو وہ کہے گا مجھے مناسک حج ادا کرنے دو، 4-5 دن میں اور رہوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ مسلمانوں نہیں رہنے دینا تھا حسین کو، نہ رہنے دیتے، کعبہ کے عاشق کو کچھ دن تو مکہ میں اور گزار لے۔ اللہ نوازوں پہ رحم کرے۔ کیوں حسین نے مکہ چھوڑا؟ یہ سوال اہمیت کا حامل ہے، عجیب مصیبت ہے۔ حاجی حسین کے قاتل کے لباس میں، حاجی حسین کے قاتل کے لباس میں مکہ میں آ گئے تھے۔ وہ ظاہراً حاجی تھے، دراصل قاتل حسین تھے۔ 150 افراد بھی ملتا ہے، 30 افراد بھی، 50 افراد بھی، کہ وہ حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ حسین نے کہا کعبہ تیری حرمت برقرار رہے۔
حسین مکہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب جب محمد حنفیہ کو یہ اطلاع ملی نا کہ حسین کا ارادہ ہے کعبہ چھوڑنے کا، ایک مرتبہ آئے ہیں حسین کے پاس اور کہا بھیا حسین سنا ہے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ، کہا ارادہ بن رہا ہے، کہا ارادہ بن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہ جائیے، میں نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، نہ جائیے، کہا سوچ کے بتاؤں گا۔ اب جب اگلے دن حسین چلے ہیں نا، محمد حنفیہ پھر آئے ہیں اور پھر آئے تو کہا بھیا تم نے تو کہا تھا سوچ کے بتاؤں گا، پھر تیاری کر لی۔ دیکھو حسین نے کہا میں تیاری کر چکا۔ اب جب کہا ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے تو جائیے، ہاشمی خون تھا، تڑپ گیا نا، کہا ایسا کیجئے زینب و کلثوم کو میرے حوالے کیجئے، میں انہیں لے کے مدینے چلے جاتا ہوں۔ غربت کے جملے حسین نے کہا نہیں بھیا، اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ عزادارو حسین نے مکہ چھوڑ دیا، منزل اشراف پہ آئے، یہ قافلہ بڑھتا رہا، وہاں سے پانی بھرا، مشکیزیں پانی کے بھرے، اگلی منزلیں عبور کرتے جا رہے تھے۔ کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نے کہا وہ لشکر آ رہا ہے۔ حسین تو جانتے تھے لشکر نہیں آ رہا، پیاسے پانی پینے آ رہے ہیں، ارے ہور میرا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ عزادارو کسی نے کہا لشکر آ رہا ہے، کسی نے کہا کہ جب وہ لشکر قریب آیا نا، اتنا پیاسا تھا وہ لشکر، ہور کا لشکر تھا۔ عزادارو کسی نے تو دور سے سمجھا تھا وہ درخت ہیں، لیکن جب قریب آئے تو پتہ چلا لشکر ہے۔ پیاسا تھا لشکر، جنہیں واقفیت ہے گھوڑوں کے نفیس مزاج سے، ایسا نفیس جانور ہے، کبھی منہ رکھتا ہے پانی پیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر پیتا ہے، بڑی نفاست کے ساتھ پانی پیتا ہے۔ پیاسا تھا ہور کا لشکر۔ حسین نے کہا عباس اور محمد، اے بیٹا قاسم آگے بڑھو، انہیں پانی پلاؤ، اور صرف انسانوں کو نہیں، ارے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ، ارے ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اور جس نے ہور کے لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا، اور اس کی اولاد پہ 3 دن تک پانی بند۔ اجر و بغل اللہ، سیدہ گریہ قبول کرے، کرتے آئیے گا تیاری۔ عزادارو حسین نے کہا پانی پلاؤ۔ ایک ہور کے لشکر کا سپاہی تھا، وہ کہتا تھا مجھے اتنی پیاس لگی تھی، قریب تھا میں جہاں بے لب تھی میری، قریب تھا کہ میں مر جاتا پیاس کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے پانی نہیں پلا رہا۔ اچانک بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا، مشک کے تسمے کھول کے مجھے پانی پلانا شروع کیا۔ ارے اتنا قریب تھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا رہا۔ کسی کو روزے عاشورہ ایک بار بھی تانا نہیں دیا، اور میں نے تو تمہارے جانوروں کو بھی پلایا تھا، اور میرے اصغر کو ایک بوند۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو پانی پلایا گیا۔ پانی پلانے کے بعد حسین نے جانے کا ارادہ کیا۔ ہور آگے بڑھا، حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے بڑھ کے جملے کہے، سکلت کا امو کا یا ہور، ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ یہ جملے کہنے تھے، ہور نے کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، اور میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ عجب نہیں عباس نے سنا ہو اور کہا ہو عباس کے عہدے کون زہرا کا نام لے۔ عزادارو جانتے ہیں
ذکر کھانا شروع ہوا، رک گیا ایک مقام پہ، سمجھ گئے حسین علم امامت سے تو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا، کسی سے پوچھا بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، اسے غازریہ کہا جاتے ہیں۔ کسی نے کہا یقال لہا کرب و بلا، اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا یہی رک جاؤ، یہی وہ مقام ہے جہاں اصغر کو تیر لگے گا، حسین کا لاشا پامال ہوگا۔ اپنی زمین حسین نے خریدی، آپ جانتے ہیں نا، اور قبیلے والوں کو بلایا، بنی اسد کو بلایا اور 2 وصیتیں کی۔ کہا دیکھو پہلی وصیت یہ ہے، جب میرے بعد کوئی میرا زائر آئے اسے بتانا غریب کی قبر کدھر ہے، اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اس کے بعد کی وصیت عجیب تھی، پہلے مردوں سے کہا دیکھو یہ ہمیں مار دیں گے، اس کے بعد تم ایسا کرنا ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ اب جو مردوں کو واپس بھیجا، عورتوں کو بلایا، کہا اگر تمہارے مرد خوف سے نہ آئے اور تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، وہاں غربتا۔ اس کے بعد ننھے ننھے بچوں کو بلایا، کہا اگر ماں باپ نہ آئے تم کھیل کھیل میں اور مٹی ڈالنا، ہمارے لاشیں دفن۔ ماتم حسین